السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم افبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين۔ کیا وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو پرامن بنا دیا ہے جبکہ ان کے ارد گرد کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خود جھوٹ گھڑ کر اللہ کے ذمے لگا دے یا اس کے پاس حق آئے تو اس کو جھٹلا دے؟ کیا ایسے کافروں کے لیے جہنم کا ٹھکانہ کافی نہیں؟ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں یقیناً ہم انہیں اپنی راہیں دکھا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ یقیناً اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ العنکبوت سورہ نمبر 29 اور اسی سورت سے آیت نمبر 67، 68، 69 یہ تین آیات، یعنی سورۃ العنکبوت کی بالکل آخری تین آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور الحمدللہ اس کا ترجمہ بھی آپ کی اللہ کی توفیق سے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، یہ جو آیتیں ہیں جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، یہ آیتیں مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ ساری تقریریں مکہ میں ہو رہی ہے، مکہ والوں کو سنایا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جاتا ہے، لیکن اصل خطاب مکہ والوں سے، اور اس کی نصیحت اور اس کی جو نصیحتیں ہیں وہ تمام انسانیت کے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم افبالباطل یؤمنون وبنعمة اللہ یکفرون۔ کیا وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو پرامن بنا دیا ہے جبکہ ان کے ارد گرد کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارض حرم کو یعنی مکہ کو ارض حرم بنایا ہے، اور تقریباً مکہ نہیں، مکہ کے اطراف کا جو علاقہ ہے یہ سارا کا سارا حرم ہے، اور تقریباً 2500 سالوں سے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس سے پہلے سے 2500 سالوں سے مکہ والے اس ارض حرم کی برکات سے فیوز حاصل کر رہے ہیں، فائدہ حاصل کر رہے ہیں لگاتار۔ سامعین کرام، اسی وجہ سے مکہ والوں کو اس علاقے کے تمام شہروں میں، تمام گاؤں میں، تمام بستیوں میں مکہ والوں کی سیادت ہے، سرداری ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حرم کے اندر رہنے والے ہیں، مکہ کے متولی ہے، کعبۃ اللہ کے متولی ہیں، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، یہاں پہ کوئی لوٹ پاٹ نہیں ہوتا۔ جبکہ پورے عرب کے اندر جو عربی قبائل تھے لوگوں کو بھی لوٹتے تھے اور قافلوں کو بھی لوٹتے تھے، تجارت نہیں کرنے دیتے تھے، کب کس کو کہاں سے اٹھا لیا جائے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جو ارض حرم ہے مکہ کے اندر، اس ارض حرم کے اندر لوگ بالکل سکون سے، اطمینان سے رہتے تھے، عرب قبائل کے حملوں سے محفوظ تھے، ان لوگوں کو ہر علاقے سے رزق بھی چلا آتا تھا اور ان لوگوں کو تجارتی فوائد اور منافع بھی حاصل ہو رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے اس آیت کریمہ میں کہ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم۔ کیا وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو پرامن بنا دیا ہے؟ حالانکہ حرم کے اطراف اور ان لوگوں کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ اچک لیے جاتے ہیں۔ کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ والوں کو یہ بتلایا ہے کہ جو تمہارے بت ہیں، چاہے لات و منات ہو، چاہے عزا ہو، چاہے ہبل ہو، یا جو بھی بت ہو، ان کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ مکہ کو حرم بنا دے، امن والا بنا دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کو امن والا بنایا۔ اب نعمت جو اللہ نے اس قدر کی، اس کا تقاضا یہ تھا کہ مکہ والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے، توحید پر قائم رہتے، جو نبی ان کے درمیان آئے ان کو فوراً ان کی تصدیق کر کے ان کے کہے کے مطابق چلتے۔ لیکن اس کا الٹا مکہ والوں نے کیا کیا؟ مکہ والوں نے یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں دوسروں کو اپنا معبود مقرر کر کے اللہ کے شریک ٹھہرا دیا۔
اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون، کیا اللہ کی نعمتوں کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں اور باطل کو یہ لوگ مانتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ کی اگر نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ہے تو اس کی شکر گزاری یہ نہیں ہے کہ آدمی زبان سے کہے الحمدللہ، زبان سے الحمدللہ کہنا یہ شکر گزاری کا ایک حصہ ہے بس۔ شکر گزاری اصل یہ ہے کہ انسان کی فکر، انسان کی سوچ، انسان کا جسم، انسان کے اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے جھک جائے۔ ایک آدمی اگر توحید کو چھوڑ کر کے شرک و کفر پر جا رہا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت کی ناشکری، یاد رکھیے گا۔ ایک آدمی اگر اللہ کی اطاعت و فرما برداری کو چھوڑ کر دنیا پرستی میں جا رہا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ اللہ نے کیا نہیں دیا ہے، سب کچھ کو چھوڑ دیجئے، گھر بار کو چھوڑ دیجئے، کاروبار کو چھوڑ دیجئے، سماج و معاشرے کو چھوڑ دیجئے، اپنے جسم کو دیکھ لیجئے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ ان نعمتوں کے شکریہ کے طور پر ہم کیا کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ والوں کو یہاں پر بیان کیا ہے، لیکن نصیحت ہمارے لیے۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ اور اس آدمی سے بڑھ کر کے ظالم کون ہوگا جو خود جھوٹ گھڑ کر کے اللہ کے ذمے لگا دے یا اس کے پاس حق آئے تو اس کو جھٹلا دے؟ کیا ایسے کافروں کے لیے جہنم کا ٹھکانہ کافی نہیں ہے؟ سامعین کرام، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اہل علم نے، مفسرین نے، اور خاص طور سے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو رہی ہے، حالانکہ اس کے اوپر وحی نازل نہیں ہو رہی ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ کرنا ہوا۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ جیسی یہ آیات نازل ہو رہی ہے ہم بھی نازل کر سکتے ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بولنا ہوا۔ اگر کوئی آدمی کوئی مسئلہ لے کر کے آتا ہے، کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا کلام ہے، حالانکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا کلام نہیں ہوتا ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بولنے والا ہے۔ اور اگر کسی آدمی کے پاس حق بات پہنچ گیا، اب جیسے یہ قرآن کریم ہے، اس کی تفسیر ہے، اس کے معنی اور مفہوم ہے، بیان میں کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اللہ کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے بتلا رہا ہوں، اس کا معنی اور مفہوم بتلا رہا ہوں، لیکن میں کر کیا رہا ہوں؟ جھوٹی بات آپ کے سامنے بول رہا ہوں، یعنی قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں اور جھوٹی بات بول رہا ہوں، یہ اللہ پر جھوٹ بولنا ہوا۔ میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں، اس کی تفسیر بیان کر رہا ہوں اور خالص کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں، اور آپ کے پاس آئے اور آپ اس کو ٹھکرا دیں، رد کر دیں، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہوا۔ ہمیشہ یاد رکھیے، اس آیت کریمہ میں ان دونوں باتوں کو بیان کیا گیا ہے، ایک حق کے مقابلے میں اللہ پر جھوٹ بولنا، دوسرا یہ کہ حق ہمارے پاس آ جائے تو اس کو ٹکڑا دینا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا، نبی بنا کر کے ان پر کتاب نازل کیا۔ اب اگر سپوز دیٹ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے پڑھ رہے ہیں یا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر قرآن نازل ہو رہا ہے، تو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ مکہ والوں کو سمجھانے کے لیے، مکہ والوں کو بتانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بات لوگوں کے سامنے کہا، اب مکہ والوں نے اس کو جھٹلایا تو وہ بھی جھٹلانے والے ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے، ایک یہ کہ اللہ پر جھوٹ گھڑنا، دوسرا حق ہمارے پاس آئے تو ہم حق کو رد کر دیں، جھٹلا دیں، یہ دونوں ہی چیزیں اس میں ہے۔ اللہ نے کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ۔ اور اس آدمی سے بڑھ کر کے ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا، اور اس آدمی سے بڑھ کر کے ظالم کون ہوگا کہ اس کے پاس حق آیا اور اس نے حق کو جھٹلا دیا۔ اللہ نے دونوں کے بارے میں کہا الیس فی جہنم مثوی للکافرین، انکار کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب کافی ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل جہنم کا عذاب کافی ہے ان کے لیے۔ سامعین کرام، اس کے بعد جو آخری آیت کریمہ اس سورۃ العنکبوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، یعنی جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، یقیناً ہم ان کو ان کی راہ، اپنی راہ دکھا دیتے ہیں،
جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں یقیناً ہم ان کو اپنی راہ دکھا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یقیناً اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی راہ میں آگے بڑھتا جائے۔ اگر اس راہ میں مشکلیں آئیں گی اس کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہم نہیں سوچ سکتے، ہمارا کام ہے کام کر دینا بس، رستوں کو صاف کرنا، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سربلند کر رہے ہیں اس کے لیے رستوں کو بنانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ انسان کا کام یہ ہے، کیونکہ انسان کون سی مصیبت آنے والی اس کے بارے میں نہیں جانتا ہے، اور اس مصیبت سے کیسے نکلنا ہے اس کے بارے میں انسان نہیں جانتا ہے۔ دنیا میں مومن ہو کافر ہو، سب کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ کو جو رب کہا جاتا ہے، رب اسی لیے کہا جاتا ہے، رب کا مطلب صرف مالک نہیں ہوتا، رب کا مطلب یہ ہوتا ہے پیدا کرے، پیدا کرنے کے بعد اس کی ضرورت کو پوری کرے، اس کو پروان چڑھائے، اور تمام آفتوں مصیبتوں سے حفاظت کرتے ہوئے جتنی اس کی عمر ہے وہاں تک لے کے جائے۔ یہ رب کا مطلب یہی ہے۔ تو ہمارے اوپر کون سی مصیبت آنے والی اس کا ہم کو احساس نہیں ہوتا ہے، اور ان مصیبتوں سے نکلنے کا رستہ کون سا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ لہذا یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ انسان کا کام یہ ہے کہ اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی راہ میں آگے بڑھتے جاؤ، کوشش کرتے جاؤ۔ کوشش کرو گے، اخلاص شرط ہے، اخلاص شرط ہے، اور ایمانداری شرط ہے، اور محنت شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو، ایمانداری ہو، محنت ہو، آگے بڑھتے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ کھول دے گا۔ اب چاہے کوئی فرد ہو یا کوئی جماعت ہو، اس جماعت کا کام یہی ہے کہ اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے آپ کوشش کیجئے، راستہ دکھانے والا اللہ ہے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راہ میں کوشش کرتے ہیں یقیناً ہم ان کو ان کی راہ دکھلا دیں، ہم کو اپنی راہ دکھلا دیتے ہیں کہ کیسے تم کو میرے رضامندی کے راستے پر آنا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیا ہے نہیں ہے، کیسے کیا کریں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، دنیا پوری سمجھ میں آ رہی ہے لیکن دین سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ اللہ سے مانگیں گے، اللہ راستہ دکھا دے گا، یہ صحیح راہ ہے، یہ حق کی راہ ہے، اس راستے پر چل کر کے آپ جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اللہ سے مانگنا ہے اور کوشش کرنا ہے، نہ مانگ رہے ہیں نہ کوشش کر رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنی راہ دکھا دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب؟ جو نیکوکار ہوں گے، اللہ کو راضی کرنے والے ہوں گے، اللہ اس کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو راستہ دکھا دے گا۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، پوری دنیا میں آج اسلام پھیلا کہ نہیں پھیلا؟ ایک اکیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اخلاص تھا، للہیت تھی، کوشش تھی، تڑپ تھی دل کے اندر، آگے بڑھے، لوگ ملتے گئے، ملتے ملتے مکہ سے مدینہ بن گیا، مکہ سے مدینہ چلے، مدینہ ریاست بن گیا، پھر وہاں سے پورے عرب کے اندر اسلام پھیل گیا، پھر پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا۔ شرط یہ ہے کہ لگاتار کوشش ہونی چاہیے اور مکمل اخلاص ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ راستہ دکھاتا چلا جاتا ہے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے۔ الحمدللہ سورۃ العنکبوت مکمل ہوا، اور کل سے انشاءاللہ سورۃ الروم کا آغاز ہوگا اللہ کی توفیق سے۔ ہم آپ کے سامنے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا